صاحب آپ کا مفتی صاحب سے نہ ملنا ہمارے لیے، جو آپ کا موقف عام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، ہمارے لیے بڑی عظیمت کا باعث بنا ہوا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ کوئی ٹھوس موقف ہے، قرآن و حدیث سے زیادہ کوئی ٹھوس چیز اگر آ گئی ضرور عرض پہ تو میں دے دوں گا۔ اب میں کیا کہیں گے، میں ان کو کہوں کہ آ کے میرے ساتھ وہ بازو لگا لیں، علمی بات کریں۔ دیکھیں میں نے اس میں بھی بات کی تھی، میں کسی شخص کو ملوں یا نہ ملوں، اس سے قرآن کی کوئی آیت ضعیف نہیں ہو جائے گی۔ یہ ایک پولیٹیکل چیز تھی، یہ دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ چونکہ میری بنیادی شرط یہ تھی کہ میں نے صرف ان موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ایک بندے کو اجازت دی ہے جو عقیدے کے مسئلے ہیں، اور دوسرا میں نے کہا تھا کسی مولوی کو نہیں بٹھانا، اگر لانا ہے تو تقی عثمانی صاحب کو لے آؤ۔ وہ پکڑ کے اس مولوی کا نام لے رہا ہے جو یہاں دیوبند میں بھی سب سے بدنام زمانہ ہے، وہ جان بوجھ کے نام لیا تاکہ پیچھے کھول دوں، انہیں بھی پتا تھا کہ نہیں کریں گے۔ تو آپ جو لوگ بھی یہ سوال پیش کر رہے ہیں، آپ لوگ جو شرائط میں پہلے دن سے رکھ رہا ہوں ان شرائط کی روشنی میں اگر وہ تیار ہوتے ہیں آپ ان کو لیں، میں نے ابھی بھی کہا۔ باقی رہ گیا حزیمت شیمت نہیں، حزیمت ہوتی ہے جب قرآن و سنت غلط ہو، یہ ذہن میں رکھیے۔ آپ کو پتہ نہیں اس واقعے کی کیا برکات ہے، میں وہ بتائی تو یہ پھر اور مجھ سے حسد کرنے لگ پڑیں گے، میں کیمرے میں نہیں آپ کو بتا سکتا۔ اس واقعے کے بعد جتنا میں نے کھل کے مکتب دیوبند کا علمی رد قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے، اس سے پہلے میں نہیں کر سکتا تھا۔ تو جو ویڈیو دیکھے گا اور ویڈیو میں دیکھے گا کہ ایک بندہ سطحی باتیں کر رہا ہے اور دوسرا بندہ ایک ایک آیت اور حدیث بتا رہا ہے، تو وہ خود جا کے سوال کرے گا کہ اس کو چھوڑو ملا یا نہیں ملا، یہ بتاؤ کہ قاسم نوتوی صاحب قبر سے کیسے نکل آئے۔ اور اگر کوئی اتنا ڈنگر ہے نا تو مر جائے ڈنگر کی موت۔ وہ قرآن میں ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، جو اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے یہ چوپایوں کی مانند ہے بلکہ اس سے بھی بدتر۔ اگر کوئی اتنا ڈنگر ہے کہ جو اتنی واضح چیزیں دیکھ کے بھی اپنے علماء کا مسلک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ جہنم اسی کے لیے بنی ہوئی ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بالکل واضح چیز ہے۔ ہم بریلوی تھے، جب ہمیں پتا چلا کہ یہ چیز غلط ہے اللہ سے ڈر کے اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ جو بندیوں میں آئے تو پتا چلا یہاں بھی وہی کہانی ہے، اللہ سے ڈر کے اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ جب اہل حدیث میں آئے تو پتا چلا کہ یار یہ چیزیں غلط ہیں، اللہ سے ڈر کے پیچھے ہٹ گئے۔ یہ لوگ ڈرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن آپ انہی ویڈیوز کے نیچے دیکھیں، لوگوں کے کامنٹس ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آج سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا ہمارے بزرگوں کے یہ عقیدے ہیں، ہم تو توبہ کرتے ہیں، ہم اپنے بزرگوں سے اعلان برات کرتے ہیں۔ لیکن اب آپ نے مجھے بتانا ہے، ہمارا کوئی ایک سٹوڈنٹ، یہ تو جعلی چیزیں پیش کر رہے ہیں نا، ہمارا کوئی ایک سٹوڈنٹ جو واقعی قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں ہمارے ساتھ اٹیچ تھا، جذباتی طور پہ نہیں، وہ یہ سارے ایپیسوڈ کے بعد کہے کہ آج کے بعد میں نے بخاری مسلم کو نہیں ماننا، میں دیوبندی ہوتا ہوں، ایک بندہ لے روئے سے، وہ وہی ہوگا جو پہلے ہی تھا، یا وہ جس طرح لوگ شوقیہ سنتے ہیں کسی کو ایز اے اسپیکر ان کو پسند ہوتا ہے اور وہ نفرت کا اظہار کر دیتا ہے۔ تو یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے قرآن و سنت کے دلائل ختم ہو جائیں۔ میں کسی عالم کے سامنے بیٹھوں نہ بیٹھوں، اس سے کبھی بھی نہیں ہوگا کہ بزرگوں کے قبروں اور سینوں سے فیض لینا جائز ہو جائے گا۔ اگر ہو جاتا ہے تو بتا دیں، اور آپ مجھے بتائیں، ہمارے اسٹوڈنٹس تو جانتے ہیں میری تو پہلے دن سے پالیسی ہے کہ مولوی کو، میں تو آپ کو نہیں کہتا کہ مولویوں کے ساتھ بیٹھو، اور میں تو پہلے دن سے نہیں بیٹھتا۔ میں اس کے لیے کیوں تیار ہوا تھا، اس لیے اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک میسج دوں کہ تم لوگ جو 12-13 سال سے میرے ناک میں دام کیے ہوئے تھے نا کہ یار کبھی تو کسی مولوی سے بیٹھنا چاہیے نا، ذرا پتہ تے لگے، اے پھر دیکھ لو کہ تنگ کر دیتے، وہ ان چیزوں پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے اور پراپیگنڈے کرنے شروع ہو جاتے۔ اس طرح کرنے سے کوئی مان کے نہیں اٹھتا۔ آج تک وہ مناظرے کے بعد مان کے اٹھا ہے؟ نہیں۔ تو مناظرہ چونکہ وہ شرط ہی پوری نہیں ہوئی ہے، وہ تو اب بھی نہیں ہوگی، تو اب بھی نہیں میں بیٹھوں۔ آپ میری بات کو غور سے سنیں جو میں نے پہلے دن کر رہا تھا، اور میں نے کہا تھا نا کہ قیامت تک یہ نہیں آئیں گے، تو کہتے ہیں وہ آ گئے ہیں۔ نہیں سر، اس طرح کا آنا نہیں ہوتا، اس طرح آنا نہیں ہو جاتا۔ اس طرح جس طرح میں نے بلایا اس طرح کبھی بھی نہیں آئیں گے، یہ صرف عقائد پہ بات کریں۔ اور یہ میری کرامت نہیں ٹوٹی، اور میں نے اس ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ اگر یہ کرامت ٹوٹ گئی میری تو میں اسے اجتہادی خطا سمجھ کے خوش ہو جاؤں گا، اور مجھے خوشی ہوگی کہ کرامت ٹوٹی ہے۔ جس طرح بخاری مسلم میں آیا، نبی علیہ السلام فرمایا بعض اوقات میں قسم اٹھا لیتا ہوں کسی معاملے میں، اور بعد میں مجھے احساس ہوتا ہے کہ اس کی مخالفت کرنے میں بہتر ہے، تو میں اپنی قسم توڑ کے اس کا کفارہ ادا کر کے وہ کام کر لیتا ہوں۔ تو مجھے تو خوشی ہوگی یہ قسم ٹوٹے کہ دنیا کا کوئی عالم دین جس کی لاکھوں میں ویورشپ ہو، ابھی تک تو میری نظر میں 2 ہی بندے ہیں، طارق جمیل صاحب اور طارق مسعود صاحب، تیسرا تو کوئی نہیں ہے دیوبند میں، یہ تقی عثمانی صاحب ان کے بڑے ہیں۔ یہ تیار ہو جائیں المحند کے ان 3 عقیدوں کا دفاع کرنے کے لیے، اور ان کی ایک شرط میں نے مان لی، انہوں نے کہا کہ حضرت معاویہ کا معاملہ ہمارے لیے عقیدے کا ہے، تو آپ کو پتا ہے میں نے وہ ایڈ کر لیا تھا، کیا تھا نا،
کیوں ایڈ کیا تھا کہ کہیں اس کی پلی لے کے نہ بھاگ جائے. تو میں نے کہا تھا ٹھیک ہے حضرت معاویہ کے بارے میں جو کچھ کرنی بات آ کے کر لو، لیکن اگر تم مجھ سے رفع الیدین پہ باتیں کرو گے، آمین بالجہر پہ کرو گے، تو یہ ٹائم کا ویسٹیج ہوگا. کیوں؟ وجہ یہ ہونی ہے کہ جو مار عقیدوں میں ان کو پڑھنی ہے اس کی ریکوری وہ اس طریقے سے کرنا چاہیں گے. ہونی اس میں بھی کوئی نہیں ریکوری، لیکن اس میں نقصان ہمارا کیا نقصان ہے؟ دیکھیں اگر میں پبلکلی رفع الیدین کے بارے میں کسی سے بحث کرتا ہوں تو اس بحث میں دیوبندی پبلک مفتی صاحب کے ساتھ کھڑی ہوگی، کیونکہ وہ تو چاہیں گے کہ کسی طریقے ہمارا رفع الیدین، ترک رفع الیدین ثابت ہو جائے. لیکن اگر میں کہوں کہ قاسم نوتوی صاحب قبر سے کس طرح نکل آئے، قبروں سے، بزرگوں سے اور سینوں سے فیض لینا کیسے جائز ہو گیا، تو دیوبندی عوام کیا اس عقیدے کو صحیح سمجھتی ہے؟ دیوبندیوں کا تو عقیدہ ہی نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں بریلوی یہ کام کرتے ہیں. تو اس مسئلے میں جب میں یہ بات کر رہا ہوں گا تو دیوبندی عوام مفتی صاحب کے ساتھ کھڑی ہوگی یا میرے ساتھ؟ میرے ساتھ. تو اور صرف نہ صرف دیوبندی عوام بلکہ دیوبندیوں کے بڑے علماء بھی کہیں گے مفتی صاحب اے ساڑا پردہ تسی کیوں چکوا چھڑیا، اسی تے بریلوی دیوبندی لادا دو امپائر ہی اس بنیاد تے قائم کی سن کہ ایک قبر پرست نے اور اسی قبرہ تو نہیں منگ دے. تو اس میں میری ون ون سچویشن ہے. تو میرے بھائی ظاہر ہے کہ جو میں نے تو اسی بات پہ کرنا ہے، اور دوسرا لاجیکلی قادیانیوں سے اس وقت تک بات نہیں ہوگی جب تک ختم نبوت سیٹل نہ ہو. قادیانی بھی حنفی ہیں، وہ بھی رفع الیدین نہیں کرتے. اب وہ کہیں رفع الیدین پہ بحث کرو، نہیں، ختم نبوت پہ بحث. تو یہ لاجیکل ہے. حزیمت سیمت چھوڑ دیں، علمی بات کریں، اور علمی بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے.